بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اسلامک نالج چینل۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ اس مہینے کو ربیع النور بھی کہتے ہیں۔ اس ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور انتقال پرملال دونوں واقعات پیش آئے۔ وہ نبی جن کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہ نبی جن کے نام کی عظمت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پہ ان کا نام لکھا دیکھا تھا، وہ نبی جن پر درود اور سلام اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، اس بات کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور وہ نبی جن کے بارے میں لوگوں کو یہ حکم ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ دوسری جگہ یہ حکم ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک جگہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ اور اتباع سے کیا مراد ہے؟ اتباع سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے، اور اگر ایسا کیا جائے گا تو پھر انسان میں کامل مومن والی صفات پیدا ہو جائیں گی، اور مومن کی زندگی کا تو ہر لمحہ ہی ربیع الاول ہوتا ہے، گویا کہ اس کے اعمال دن، تاریخ، مہینے کی قید سے آزاد ہو کر اس کی پوری زندگی میں اس طرح شامل ہو جاتے ہیں کہ اس کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کی اطاعت کا عملی نمونہ بن جاتی ہے۔ اور محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے رنگ میں رنگ جایا جائے، اس کے ہر عمل، ہر قول پر اس طرح عمل کیا جائے کہ گویا وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور یہ استحضار اس وقت حاصل ہوگا جب کہ ہر وقت ان کا خیال ہمارے ذہن میں موجود ہو۔ اور ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ خیال کیسے موجود ہوگا؟ جب ہم ان کے ہر قول، ہر فعل پر عمل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پہلی چیز ہے قرآن اور دوسری چیز ہے میری سنت۔ اور آج ہماری زندگی میں یہ دونوں چیزیں کس نمبر پر آتی ہیں یہ ہر شخص اپنا محاسبہ کر کے جان سکتا ہے۔ آج ہم اختلاف کرتے ہیں اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 12 ہے، نہیں 9 ہے، نہیں 8 ہے، لیکن ہم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد پوری انسانیت کی بھلائی ہے۔ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ پیغام ہر غائب تک پہنچانا آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ پیغام کیا ہے؟ یہ پیغام ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کو آگے پہنچانا۔ مفہوم حدیث ہے نیکی اور بھلائی کے کام کی طرف کسی کی رہنمائی کرنے والا بھی اس نیکی اور بھلائی کے کام کو کرنے والے کی طرح ہے۔ مختصر یہ کہ آج ہمیں جشن آمد رسول تو یاد ہے، مشن آمد رسول ہم بھول جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول بن جائے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنے سامنے مثال اور مشعل راہ بنا کر چلنا ہوگا، سنتوں کا اہتمام کرنا ہوگا، تبھی ہماری زندگی میں نور شامل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔